اشراق کے بعد جب سورج اتنا زیادہ روشن اور واضح ہو جائے کہ چیزیں تپنے لگیں، ریت گرم ہو جائے، زمین تھوڑی سی گرم ہو جائے، مٹی گرم ہو جائے، یہ وقت تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعتیں پڑھتے تھے، اور یہ کہلاتی ہے چاشت کی نماز۔ فرض اور نفل ساری نمازوں کے اوقات ہم آپ سے ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے کسی انسان کو، تو کبھی کوئی پڑھ ہی لیتا ہے۔ چاشت کی یہ 8 رکعتیں ہیں، اور ان 8 رکعتوں کو رزق کے ساتھ بڑا تعلق۔ اگر کوئی انسان قرض میں دب جائے یا کوئی انسان چاہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ کر دے، تو یہ جو 8 رکعتیں ہیں نا، ان کا اور ایک تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ان دوسری یہ چیز ہے، ان دونوں کا انسانی رزق سے بڑا تعلق۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب دشمنوں کے حملے تم پہ ہوں گے اور تم ایک قلعے میں بند ہو جاؤ گے، اور آپ نے کہا کہ گائے کا سر اس وقت تم دیکھو گے کہ اس وقت کے مطابق 200 تولے سونے میں ملے گے۔ اتنا کوہرام مچے گا کہ کھانے کی چیز اس علاقے میں باقی نہیں رہی۔ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول لوگ مر نہیں جائیں گے؟ آپ نے کہا نہیں مریں گے۔ وہ کہا تو لوگ کھائیں گے کیا؟ فرمایا وہ تسبیح انہیں فائدہ دے گی جو فرشتے پڑھتے۔ عرض کیا گیا کون سی تسبیح؟ تو آپ نے کہا سبحان اللہ و بحمدہ، یہ انہیں رزق دے گی۔ یہ سبحان اللہ و بحمدہ کا جو جملہ ہے، اس کا اور اس چاشت کی 8 رکعتوں کا رزق کے ساتھ بڑا تعلق ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پڑھتی تھیں اور کہتی تھیں، یعنی سمجھانے کی خاطر فرمایا کہ کسی نے پوچھا کہ یہ آپ 8 رکعتیں پڑھتی ہیں، یہ درست ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں؟ تو کہنے لگی میں تو پڑھتی ہوں اور پڑھتی رہوں گی حتیٰ کہ ابوبکر میرے والد اور والدہ رضی اللہ عنہ زندہ ہو کے آ جائیں اور پھر مجھے منع بھی کریں تو بھی میں نہ چھوڑوں۔ تو انہوں نے اسے سمجھایا گویا کہ میرے لیے ہے یہ نفل نماز، لیکن اس کی برکتیں اتنی